اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سٹوڈنٹس خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ رب العزت سے دست بستہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام کی بیماریوں کو دور فرمائے، اور کوئی پریشان حال ہے تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو تنگ دست ہیں تمام کی تنگ دستیوں کو دور فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں تمام کو حلال رزق وسیع پیمانے پہ عطا فرمائے۔ اور دعا یہ کریں کہ اللہ رب العزت جو بے اولاد ہیں تمام کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے۔ اور اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے کہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح طریقے کے ساتھ صحیح معنوں کے ساتھ سمجھنے کی اور پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اس نیت سے سیکھیں کہ ہم خود سیکھیں گے اور آگے اس کو سکھائیں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کو خود سیکھے اور آگے دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سورۃ الہمزہ کی تلاوت کریں گے تجوید کے ساتھ، حرف بحرف ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کا اجرا کریں گے۔ جو قاعدہ قانون یہاں پہ لگ رہے ہیں ہم تمام کے تمام کی وضاحت کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تاکہ ہمیں پورا سمجھ آ جائے۔ ایک صورت ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو آگے والی صورت کے اندر انشاءاللہ ہمیں 50 سے 60% ہماری غلطیاں ٹھیک ہوئی ہوئی ہوں گی۔ ایک صورت کو ہم نے سمجھنا ہے، ایک صورت کو سمجھیں گے پھر ہم دوسری صورت کو سمجھیں گے، اس طرح ہم کر کے چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ تعوذ سے لے کر صورت کی آخر تک، تعوذ سے لے کر صورت کے آخر تک جو غلطیاں آتی ہیں تمام کی تمام غلطیوں کو ہم سمجھیں گے اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق کو شروع کریں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والا نیا سبق آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی تلاوت کے اندر ہونے والی غلطیوں سے بچ سکیں۔ کوشش کیا کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں۔ میں اس لیے نہیں کہتا کہ آپ ویڈیو کو شیئر کریں گے میرے لائکس فالورز ویورز بڑھیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ جب زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں گے، میں نے تو اپلوڈ کی ہے صدقہ جاریہ سمجھ کے، اب آپ کا کام ہے آپ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ جو کوئی اسے فائدہ اٹھائے آپ کو بھی اس کا ثواب تا قیامت ملتا رہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر ہی اس کا ثواب ملے گا، نہیں، جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک یہ آپ کا شیئر کیا ہوا ایک بٹن، آپ کی شیئر کی ہوئی ویڈیو جہاں تک جب تک دیکھی جاتی رہے گی تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ چاہے ہم قبر کے اندر چلے جائیں ہم کو وہاں پر بھی ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ چلیں ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ، اب اعوذ باللہ اس کے اندر کون کون سی غلطیاں آتی ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ جس کی تعوذ اور تسمیہ کے اندر غلطیاں آتی ہیں تو وہ آگے کیا قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھے گا۔ سب سے پہلا سٹیپ ہمارا تعوذ اور تسمیہ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اعوذ باللہ، اب یہاں پر دیکھیں حمزہ ہے اور عین ہے، او حمزہ اور حمزہ نہیں ہے، او نہیں کریں گے، او عین کی آواز صحیح آنی چاہیے۔ آگے ہے ذال، اس کو زال نہیں کریں گے۔ اکثر اور بیشتر لوگ جو ہے نا وہ زال پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ، توجہ نہیں دیتے۔ جب ہم توجہ نہیں دیں گے، یہ بھی صفات لازمہ ہے، یہ ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا یہ صفات لازمہ ہے، اور صفات لازمہ کو پورا کرنا یہ واجب ہے۔ اگر ہم اس کو پورا نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اعوذ باللہ، اب یہاں پر اعوذ باللہ نہیں کریں گے، باللہ من الشیطان، باللہ نہیں کریں گے۔ اللہ کا نام ہے، اس سے پہلے زیر آ گئی ہے، جب بھی اللہ کے نام سے پہلے زیر آ جائے تو
تو ہم اس کو موٹا نہیں کریں گے، زبر اور پیش آئے گی تب ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. مِلَّهِ اعوذ باللہ من الشیطان. اب یہاں پر تو وا نہیں کریں گے، طا پڑھیں گے، طا ہے. طان الرجیم، لبس کو گول نہیں کرنا، وا نہیں کرنا. آگے نروجیم نہیں کریں گے، نرجیم کریں گے، را پڑھیں گے، نرجیم. آگے تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پر دیکھیں بسم اللہ، وہی اللہ کا نام، اللہ کے نام سے پہلے زیر آئی ہے تو ہم اس کو موٹا نہیں کریں گے. بسم اللہ الرحمن نہیں کریں گے، را کو موٹا کریں گے، لپس گول نہیں کرنے، وحما نہیں کریں گے. نررحیم، وحیم نہیں کریں گے، را کو موٹا کریں گے، رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں تک کو ہمیں سمجھ آ گیا ہے. آگے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اب یہاں پر واو زبریہ وائی. اب یا ساکن ہے، ساکن وہ حرف ہوتا ہے جس حرف کے اوپر جزم آ جائے. ایک حرف ساکن ہوتا ہے جس کے اوپر کچھ بھی نہ پڑا ہو، جیسے یہ الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، یہ دیکھیں الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے. ایک ساکن یہ ہوتا ہے. ایک ساکن ہوتا ہے جس کے اوپر جزم آ جاتی ہے. جب کسی حرف کے اوپر جزم آ جائے وہ ساکن کسی حرف کا محتاج ہوتا ہے، جب تک وہ اس حرف کی کسی حرف کے ساتھ ملے گا نہیں، اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ تو پڑھا نہیں جائے گا. اب یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے. جہاں کہیں بھی یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے گی تو یا لین بنے گا. لین کا مطلب ہوتا ہے سافٹ کر کے پڑھنا. یہاں پہ ہم نے مجہول نہیں پڑھنا، وے نہیں کریں گے، ویللی نہیں کریں گے، وئی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات جھٹکا نہیں دیں گے، وئی ایسے نہیں کریں گے. تیسری بات اس کو لمبا نہیں کریں گے، وئی ایسے نہیں کریں گے، بالکل سافٹ طریقے کے ساتھ. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. لُلی. اب لام کے اوپر شد ہے. شد کا کام ہوتا ہے جہاں کہیں بھی شد آ جائے گی وہاں پہ ہم سختی کے ساتھ پڑھیں گے. رک کر شد والا حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، سختی کے ساتھ رک کر 2 دفعہ پڑھا جائے گا. اب یہاں پہ وَيْلُ، آگے کلی ہُمَزَةٍ، ہا کی آواز صحیح آنی چاہیے، مَزَةٍ لُمَزَةٍ، لُمَزَةٍ. اب یہاں پہ دیکھیں یہ چھوٹا سا نون ہے، یہ نون ہے، اس کو کہتے ہیں نون کتنی. جب ہم یہاں پر وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کریں گے تو یہ نون نہیں پڑھا جائے گا، تو ہم الذی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اگر ہم یہاں پر لُمَزَةٍ کریں گے تو یہ نِلَّذِی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. آگے اس کا سپیلنگ کرنے کا طریقہ یہ ہے، جب کہیں بھی جہاں کہیں بھی شد والا حرف پہلے آ جائے، جہاں پہ ہم رک رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، وقف سے پہلے والا حرف جو ہے، وقف کے بعد جو پہلا حرف سٹارٹ ہوتا ہے، جو آیت کی شروعات ہوتی ہے، وہ اگر شد والے حرف سے ہو رہی ہے تو وہاں پر اگر لام ہے تو لام سے پہلے ہم زبر لگائیں گے. جہاں کہیں بھی لام شروع ہو رہا ہے، لام کے حرف سے آیت شروع ہو رہی ہے، یا ہم وقف کر رہے ہیں تو وقف کے بعد لام مشدد سے وہ آیت سٹارٹ ہو رہی ہے تو ہم اس سے پہلے زبر لگائیں گے. اب یہاں پر ہم اس کا سپیلنگ کریں گے، حمزہ زبر لام ال، لام زبر لا، ذال زیریہ زی، الذی جمع. اب یہاں پر زی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. زال کی اور زا کی آواز نہیں آنی چاہیے. اکثر اور بیشتر لوگ زال کو سمجھ کر صحیح مخرج کے ساتھ نہیں پڑھتے. یہ پھر سے میں بتا رہا ہوں، اعوذ باللہ کے اندر بھی ہم نے پڑھا اور یہاں پر بھی. اب وہاں پر زال ٹھیک کریں گے تو یہ زال آپ کا یہاں پر بھی ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں ہم ایک حرف ہم نے پیچھے پڑھا، اس کو سمجھا، تو وہی حرف ہم جب آگے رپیٹ ہوتا رہے گا تو ہم اس کو ٹھیک کرتے رہیں گے. جتنی دفعہ آئے گا تو وہ ہمارے مائنڈ میں بیٹھ جائے گا. سمجھنا ہم نے ایک دفعہ ہے،
ایک دفعہ جب ہم سمجھ لیں گے تو وہ آگے ٹھیک ہوتا جائے گا. الذی، اب یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے تو یا مدہ بنا ہے. مدہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کر پڑھنا. یہاں پر ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. الذی جمع مالا، اب یہاں پر ما کو کھینچیں گے. یہاں پر جامع ایسے نہیں پڑھیں گے، کھینچ کر نہیں پڑھنا. جامع ایکول پڑھنا ہے تینوں کو، تینوں حرکات ہیں، ان کو ہم جلدی کے ساتھ یہاں پر نہ جھٹکا دیں گے نہ مجہول پڑھیں گے، نہیں ہم اس کو لمبا کریں گے. لیکن آگے جو ما آ رہا ہے ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، کیونکہ الف مدہ ہے. اگر ہم اس کو ما کھینچیں گے نہیں تو یہاں پر بھی صفات لازمہ ہے، صفات لازمہ کو ٹھکرا دیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے نا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. ما لوں لوں، اب یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد واو آ رہا ہے. ٹھیک ہے، واو مشدد. ٹھیک ہے، یہ حروف یرملون، یہاں پر ہم ادغام کریں گے. ادغام ہوتا ہے حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تنوین یا نون ساکن کے بعد، ان کا مشدد ہونا ضروری ہے. حروف یرملون مشدد ہوں. یرملون کون کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، ان کو کہتے ہیں حروف یرملون. ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم ادغام کریں گے. را اور لام آئے تو بغیر غنہ کے ادغام کریں گے، اور اس کے علاوہ یا، میم، واو اور نون آئے گا تو ہم غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے. مالوں، ناک میں آواز کو لے کر جائیں گے، یہاں پہ غنہ بھی ہوگا اور ادغام بھی ہوگا. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو دبا کے رکھنا، ایک الف کے برابر دبا کے رکھنا، اس کو کہتے ہیں غنہ. یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ نوٹ کر لیں، آپ کو یاد رہے گی. مالا وعددہ، اب یہاں پر جب ہم رکیں گے وعددہ بنے گا، ہا کی آواز نکالیں گے. وعددہ، عددہ نہیں کریں گے کیونکہ شد ہے، شد والا حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. اب ہم اس کو یہاں سے پورا ملا کے یہاں تک لے کے آئیں گے، رکیں گے نہیں تاکہ ہم یہ اس نون کو بھی پڑھ سکیں. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ اگر ہم رکیں گے، ٹھیک ہے، تا پر ہم جب رکیں گے لُمَزَہ کریں گے تاکہ ڈاٹس ختم ہو جائیں گے تو یہ ہا بن جائے گا، تو آگے الذی کریں گے. جب ہم رکیں گے نہیں، وصل کے ساتھ ہم پڑھیں گے، ملا کر جب ہم پڑھیں گے تو لوما ذاتی نلذی پڑھیں گے. آگے یہ یحسب ان، یہاں پر نون مشدد ہے، نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوگا. نون مشدد اور میم مشدد کے بعد اگر حروف ہلکی ہوتے ہیں 6، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خو، یا لام یا را میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم یہاں پر بغیر غنہ کے پڑھیں گے تو ہم اظہار کریں گے. اظہار کہتے ہیں صرف ظاہر کرنا، غنہ نہیں ہوگا، ایک الف کے برابر ہم ناک میں آواز کو نہیں ٹھہرائیں گے. اب یہاں پر غنہ ہو رہا ہے چونکہ آگے ان 8 حرفوں میں سے کوئی حرف نہیں ہے. انما لہو، اب یہاں پر ہم کھینچ کر پڑھیں گے. ہو مد منفصل ہے. اخلدہ، یہاں پر رکیں گے تو اخلدہ، ہا کی آواز نکلے گی. میم کو اسی طریقے سے کھینچیں گے جیسے آپ نے پیچھے کھینچا تھا. کلا لیمبذن، اب یہاں پر دیکھیں کلا کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لیم، اب یہاں پہ نون ہے، نون کے اوپر جزم ہے، نون ساکن ہے، لیکن ہم میم کی آواز کیوں نکال رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اقلاب. ٹھیک ہے، یہ میم کی آواز اس وجہ سے نکل رہی ہے جہاں کہیں بھی نون ساکن یا تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، تنوین کے بعد با آ جائے گا تو وہاں پر ہم جو تنوین کی آواز جیسے تا 2 زبر تن، اس کے اندر جو نون کی آواز نکل رہی ہے وہ نون کی آواز کو ختم کر کے ہم میم کی آواز کو نکالیں گے اگر با آئے گا تو تب. اب یہاں پہ دیکھیں نون ساکن ہے، تنوین تو نہیں ہے لیکن نون ساکن ہے اور اس کے آگے ہے با. اب یہاں پہ یون جو نون کی آواز ہے اس کو ختم کریں گے، یم میم کی آواز کے اندر کنورٹ کریں گے. اس کو کنورٹ کرنے کو کہتے ہیں اقلاب.
لَيُنبَذَنَّ ذَنَّ نہیں کریں گے، ذَنَّ ذال پڑھیں گے. ذال کا مخرج ہے دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان کی نوک کو رکھیں گے یا اوپر والے دانتوں کے ساتھ ٹچ کریں گے. اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان کی نوک کو لائیں گے تو یہ نکلے گا ذال. ٹھیک ہے، اوپر والے دانتوں کے نوک کے ساتھ، کناروں کے ساتھ جب زبان کا کنارہ لگے گا تو یہ نکلے گا ذال. لَيُنبَذَنَّ ذَنَّ غنہ ہوگا فِي الْحُطَمَةِ. اب یہاں پر تا ہے تو اس تا کو ہم جب وقف کریں گے تو حطامہ وقف کریں گے، ہاں بن جائے گا. یہاں پہ حطامہ نہیں کریں گے، حطا تو پڑھیں گے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. اب یہاں پہ ماں کو کھینچیں گے. اچھا یہ مد کیوں آتی ہے؟ یہ والی مد مد منفصل، یہ ہے الف مدہ. الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں الف مدہ. حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف واو یا. 2 تو ہم نے پڑھ لی ہیں، الف یا بھی پڑھا ہے اور الف بھی ہم ابھی پڑھ رہے ہیں. الف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں آ جائے تو یہ والی مد آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مد منفصل. اس کو 2 سے 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. ما ادراک ما الحطمہ. دال کو کلکلا کریں گے، اد. حروف کلکلا ہوتے ہیں 5، قاف طا با جیم دال. جب یہ ساکن ہوں گے یا وقف کی صورت میں آئیں گے تو کلکلا ہوگا. ادراک، را کو کھڑا کریں گے ایک الف کے برابر کیونکہ کھڑی زبر ہے. کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش جہاں کہیں آئے گا تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ما الحطمہ، وہی حطمہ جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں. نار اللہ الموقدہ. اب یہاں پہ نا کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ حروف مدہ ہے. آگے رو اللہ، اللہ کے نام کو موٹا کر کے پڑھیں گے. را کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو را بھی موٹا پڑا جائے گا. را کے نیچے جب زیر آ جائے گی تو را کی ساؤنڈ باریک پڑی جائے گی. اگر پیش یا زبر آئے گی یا 2 زبر یا 2 پیش یا کھڑی زبر یا الٹا پیش آئے گا تو را موٹا پڑا جائے گا. اس کے علاوہ جب زیریں آئیں گی، کھڑی زیر ہو یا 2 زیر یا سنگل زیر تو را باریک پڑا جائے گا. نار اللہ، اللہ کے نام سے پہلے پیش آ گیا تو ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. نار اللہ الموقدہ. قاف کو موٹا کریں گے، یہاں پہ واو مدہ بن رہا ہے موقدہ. واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ بنے گا. اب یہ مدہ والا بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. یا سے پہلے زیر آئے گی، یا ساکن سے پہلے، الف سے پہلے زبر آئے گا اور واو ساکن سے پہلے پیش آئے گی تو واو مدہ بنے گا اور یہ سارے مدہ بنیں گے. ان کا ساکن ہونا ضروری ہے. اللاتی. اب یہاں پر ہم اگر بغیر وصل کے کریں گے تو اللاتی پڑھیں گے، ملائیں گے تو موقدۃ اللاتی، لیکن سانس نہیں توڑنا. بغیر ٹوٹے، سانس ٹوٹے آپ نے آگے ملانا ہے. اگر سانس ٹوٹ گیا تو آپ نے موقدہ کرنا ہے. اللاتی، وہی لام مشدد جو پہلے آیا تھا یہاں پہ، وہی قاعدہ یہاں پر لگے گا. تی یا مدہ ہے. تطلع، تا اور طا ہیں، دونوں کو آوازوں کو ہم ان کے اندر ڈفرنس رکھیں گے. تا اور طا کو ہم جدا جدا کر کے پڑھیں گے. تطوا، طا. تطلع علی الافئدہ، افئدہ. یہ طا جو ہوتا ہے، یہ جو طا پڑا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں وقف مطلق. جہاں کہیں بھی آئے گا تو ہم رک جائیں گے. یہ درمیان، آیت کے درمیان میں بھی آتا ہے اور آیت کے اوپر بھی آ جاتا ہے. جہاں کہیں بھی آئے گا تو ہم یہاں پر رک جائیں گے. انہا، اب یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، بغیر غنہ کے پڑھیں گے کیونکہ حروف ہلکی میں سے ہا آ گیا ہے. علیہم، یا لین ہے. مؤصدہ، حمزہ پر جھٹکا دیں گے، منہ سادہ نہیں کریں گے. مؤصدہ، علیہم مؤصدہ. یہاں پر غنہ نہیں کریں گے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے. مؤصدہ. اگر ملائیں گے، ملا کر پڑھیں گے وصل کے ساتھ، مؤصدہ تن پڑھ سکتے ہیں. تو کریں گے تو یہاں پر اخفا کی ساؤنڈ ہوگی. تو یہ اس کو کہتے ہیں اخفا. اخفا کی ساؤنڈ نکلے گی. فی عمد ممددہ. فی کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر. دم غنہ کریں گے ایک الف کے برابر، ناک میں آواز کو ٹھہرائیں گے. ممددہ. اب ہم اس صورت کو سارا پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اب ہم وصل کے ساتھ پڑھیں گے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ. اب ہم ملا کے اس کو پڑھیں گے نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. صدق اللہ العظیم. اس صورت کو آپ صحیح سمجھ کے پڑھیں جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے. آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آگے بہت ساری آپ کی غلطیاں اس صورت کے ساتھ آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ سبق میں ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.